دیکھیں یہ کسی مہذب دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی بھی ملک کو یا اس کے وزیر اعظم کو یا اس کی حکومت کو یہ دھمکی دی جائے کہ یہاں پر اگر یہ ہوا تو یہ ہوگا، یہ نہ ہوا تو ہم یہ کریں گے، تو وہاں کی حکومت، وہاں کی ریاست جو ہے کہ وہ ایک بیرونی جارحیت اس کو تصور کرتی ہے اور اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ اور اگر ایک چیف ایگزیکٹو کسی ملک کا خود مختار اگر ملک ہو اور اس کو یہ کہا جا رہا ہو کہ جن کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہ ہوئی تو ہم اس ملک کو سزا دیں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہ تو خود مختاری پہ حملہ تھا پاکستان کی، اور اس میں بدقسمتی سے جن ہمارے ریاستی اداروں کو پاکستان کی خود مختاری پر حملے کا دفاع کرنا چاہیے تھا، وہی ادارے جو ہے کہ اپنے ہی چیف ایگزیکٹو کے خلاف جو ہے کہ وہ اس قسم کے مقدمات انہوں نے بنائے جن کا نہ سر تھا نہ پاؤں تھا۔ فرام ڈے فرسٹ یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ صرف اور صرف سیاسی بنیادوں کے اوپر مقدمہ قائم کیا گیا، اور دوسرا اس سائفر کو چھپا کے رکھا گیا، حتیٰ کہ عدالت سے بھی چھپا کے رکھا گیا، اور اس کے جو مندرجات تھے وہ سامنے نہیں رکھے گئے۔ اب اگر وہ سامنے رکھے جاتے تو پھر سامنے آتا کہ وہ پیغام دیا کس کو گیا تھا کہ آپ حکومت کا تختہ الٹیں، اگر حکومت کا تختہ نہ الٹا گیا تو پھر یہ کیا جائے گا۔ تو لگتا یہ ہے کہ وہ کسی بہت طاقتور شخص کو وہ پیغام تھا اور وہ اپنا نام نہیں سامنے لانا چاہتے تھے، اس لیے ہی جو مقصد تھا انتخابات تھا، ایک جماعت کو اس کے سربراہ کو سزا دینا، وہ سزا بھی دے دی، انتخابات بھی ہو گئے، اور اب انہی جو بنیادی غلطیاں تھی اس سارے کیس کے اندر، انہی بنیادی غلطیوں کی بنیاد کے اوپر آج سماعت مکمل ہوتے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو بھی اور شاہ محمود قریشی کو بھی بری کر دیا اس تمام مقدمے سے۔ تو یہ چیزیں پاکستان کی تاریخ میں کوئی پہلی بار نہیں ہو رہی ہیں کہ صرف شاید یہ پی ٹی آئی کے ساتھ، اس سے ماضی میں اگر آپ چلے جائیں پاکستان کی سیاسی تاریخ بھری ہوئی ہے، انتخابات کے قریب جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کو زیر عتاب لانا ہو، اس کو انتخابات سے آؤٹ کرنا ہو، سیاسی جماعتوں کے نام بدلنے ہو، نشان بدلنے ہو، تو یہ ہسٹری بھری ہوئی ہے پاکستان کی، اور بدقسمتی سے ہم کبھی نہیں سیکھ رہے اس ساری ہسٹری سے، اور ہر دفعہ ایک نئی غلطی کرتے ہیں، اور وہ ہر دفعہ نئی غلطی اپنے ہی گلے میں پڑتی ہے۔ اور آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے، یہ فیصلہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز جو ہیں وہ خط لکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ دباؤ ہے، اور دباؤ کہاں سے ہے یہ بھی سب کو معلوم ہے، تو اس لیے جو باقی کیسز ہیں ان کا بھی انجام یہی ہونا ہے، جلد ہوگا یا بدیر ہوگا، لیکن جو اصل چیز سیکھنے کی ہے وہ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو پاکستان کا آئین ہے وہ کیا کہتا ہے، پاکستان کی پارلیمان کو اگر مضبوط کرنا ہے، پاکستان کے آئین کی بالادستی کو جو ہے کہ وہ قائم یقینی بنانا ہوگا، پھر پاکستان کے اداروں کو اگر مضبوط بنانا ہے تو وہ اپنے اپنی ڈومین کے اندر اگر قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کریں گے تو زیادہ مضبوط ہوں گے، زیادہ دین کہ اگر پارلیمان جو ہے کہ وہ عدلیہ کا کام کرنا شروع کر دے، عدلیہ جو ہے کہ وہ قانون سازی یا آئین سازی یا پالیسی سازی کرنا شروع کر دے، اور جنہوں نے دفاع کرنا ہے وہ زراعت پہ آ جائیں، اور جنہوں نے زراعت کرنی ہے اگر وہ جو ہے کہ وہ پائلٹ بننا شروع ہو جائیں، تو پھر وہی حال ہوگا جو پاکستان کا بدقسمتی سے ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں سب کو اپنی اپنی ڈومین میں جو کانسٹیٹیوشنل رول ہیں، ہمارے جو لیگل رول ہیں، ان کے اندر رہ کر اگر ہم اپنا کردار ادا کریں تو اس سے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے،